بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو تخلیق کائنات یعنی کائنات کے دنیا کے وجود میں آنے کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سائنسی نظریات بھی ہیں اور جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس میں بھی قرآن و حدیث میں بھی اس کے بارے میں بھی کچھ قرآنی آیت ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے اور جو حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تخلیق کائنات، دنیا کے وجود میں آنے کے بارے میں۔ آغاز کائنات کے بارے میں دنیا میں ہر زمانے میں مختلف اور متضاد نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں لاتعداد مذاہب کے نظریات بھی شامل ہیں اور فلسفیوں کے نظریات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی نظریات بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کائنات کی تخلیق پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے اور پہلے کچھ نہیں تھا۔ ایسے بہت سے نظریات ہیں جن کا محاصل یہ ہے کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ بعض دیومالاؤں میں زمین کو ازل سے تسلیم کیا گیا ہے۔ کائنات کی تعریف سادہ الفاظ میں تو یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ سب کچھ جو موجود ہے وہی کائنات ہے، اور بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں جو موجود کے دائرے میں آتے ہیں، نمبر ایک مادہ اور نمبر دو توانائی۔ لہٰذا کائنات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مادے اور توانائی کو ملا کر مشترکہ طور پر کائنات کہا جاتا ہے۔ گو عموماً کائنات سے مراد اجرام فلکی اور ان کے مابین موجود فضائیں اور ان کے مربوط نظام لی جاتی ہے جو قدرت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، مگر در حقیقت کائنات میں وہ سب کچھ ہی شامل ہے جو موجود ہے، یہاں تک کہ انسانی تجربات اور خود انسان بھی اس دائرے میں آ جاتے ہیں۔ سائنس بھی ابھی تک کائنات کے کسی بھی حتمی نظریے کا مادی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے۔ سائنس کے لیے ابھی تک حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اس سلسلے میں سائنس دو نظریے پیش کرتی ہے، ایک عظیم دھماکے بگ بینگ کا نظریہ اور دوسرا یکسانی حالت کا نظریہ۔ یکسانی حالت کے نظریے کے تحت کائنات ہمیشہ سے یکساں حالت میں ہے، اس میں مادے کی اوسط گنجانی فاصلے یا وقت کے فرق سے گھٹتی بڑھتی نہیں بلکہ یکساں رہتی ہے۔ مادہ خلا میں مسلسل پیدا ہو رہا ہے، گو کہ اجرام فلکی دور سے دور جا رہے ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔ اس نظریے پر جدید سائنسی دریافتوں کے ذریعے اعتراضات ہو چکے ہیں کہ اس کی صداقت شک و شبے سے بالاتر نہیں رہی۔ عظیم دھماکہ بگ بینگ کے نظریے کے مطابق پہلے کائنات کا تمام مادہ ایک انتہائی گنجان نقطہ ایٹم میں مرکوز تھا جو آج سے 10-12 سے لے کر 20 ارب سال پہلے کسی وقت ایک عظیم دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے مادہ ہر سمت بکھرنا شروع ہو گیا۔ تب سے کائنات پھیل رہی ہے۔ جس وقت دھماکہ ہوا اسے کائناتی وقت کا لمحہ صفر شمار کیا جاتا ہے اور تب سے کائنات پھیل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا موجودہ گرم مادہ کم گنجان ہوتا گیا اور ٹھنڈا بھی۔ عظیم دھماکہ بگ بینگ کا نظریہ سب سے پہلے 1930 میں پیش کیا گیا۔ اب تک اس پر دنیا بھر میں تحقیق ہو چکی ہے اور ان تحقیقات سے بھی اس نظریے پر عظیم دھماکے کے فوری بعد کائنات میں فقط توانائی کی لہریں تھیں۔ جوں جوں یہ لہریں پھیلتی گئیں ان کی مرتکز تابکاری توانائی مادے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ مادہ پہلے شاید باریک بخارات کی شکل میں خلائی بساط میں لامتناہی پھیلا ہوا تھا، پھر یہ سکڑتا گیا اور مرغولوں میں تقسیم ہو گیا۔ سکڑاؤں کی وجہ سے حرارت پیدا ہوئی، یہ نرم مرغولے بعد میں ٹھوس شکل اختیار کر کے اجرام فلکی بن گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ ہود آیت 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافی لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ کہ نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ تخلیق کائنات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمان و زمین کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، ایک روایت میں ہے اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کا تذکرہ لکھا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ مسلم کی حدیث میں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسند میں ہے ابو رزین لقید بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مخلوقات پیدائش کرنے سے پہلے
ہمارے پروردگار کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا اما میں، نیچے بھی ہوا اور اوپر بھی ہوا، پھر عرش کو اس کے بعد پیدا کیا۔ یہ روایت ترمذی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ وہب، زمرہ، قتادہ، ابن جریر وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کو دو حصے کر دیے، نصف عرش کے نیچے، یہی بحر مسجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں باوجہ بلندی کے عرش کو عرش کہا جاتا ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ آپ نے فرمایا ہوا کی پیٹھ پر۔ مادی اشیاء میں پانی سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس آیت سے اور مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ پانی کہاں تھا اور آیا یہ پانی وہی پانی ہے جو معروف ہے یا کوئی اور مایا قسم کا مادہ تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور انہیں سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خلق کی پیدائش سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما کا معنی نہایا میں لکھا ہے بادل، پتلا سا بادل یا نامعلوم چیز جس کی حقیقت سے ہم ناواقف، گویا اما ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ایک اما نامعلوم چیز میں تھا، اس کا اوپر خالی تھا، اس کے نیچے بھی خلا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مثلاً آسمانوں کو حکم ہوا کہ سورج چاند ستارے طلوع کرے، زمین سے فرمایا اپنی نہریں جاری کر، اپنے پھل اگا وغیرہ، دونوں فرمانبرداری کے لیے راضی خوشی تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم ماں اس تمام مخلوق کے جسے تو رچانے والا ہے تابع فرمان ہے۔ زمین کے اس حصے نے کلام کیا جہاں کعبہ بنایا گیا ہے اور آسمان کے اس حصے نے کلام کیا جو ٹھیک اس کے اوپر ہے، واللہ عالم۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ذکر آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر شے کی کہ وہ کیسے پیدا ہوئی۔ سورہ فضلت آیت 9، 10، 11 اور 12۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس نے کر دی صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے عرض کی ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر خوب غالب اور بھرپور علم رکھنے والے کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور یقیناً آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا، پھر ایک خاص طریقے سے نکالے گا اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے کہ تاکہ اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ آسمان کی تخلیق و تزئین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو یہ دیکھنے والے اللہ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ زمین کے قابل سکوت بنانے کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں سورۃ الملک، وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و
مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کا مطلب ہے اس نے پھیلایا نہیں، صرف اس کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا اور 2 دن میں اسے برابر کیا، ان کے طبقات مرتب کیے، اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس کا پھیلانا یہ ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ، جانور، اونٹ اور ٹیلے وغیرہ پیدا کیے۔ بخاری التفسیر، تفسیر سورہ حامیم سجدہ، سورہ انبیاء آیت 30۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ قرآن کے مطابق آسمان اور زمین 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں پیدا کیے گئے۔ اس کا ذکر حسب ذیل صورتوں میں آیا ہے: سورۃ الاعراف کی آیت 54، سورہ یونس کی آیت 3، سورہ ہود کی آیت 7، سورہ فرقان کی آیت 59، سورہ سجدہ کی آیت 4، سورہ قاف کی آیت 38، سورہ حدید کی آیت 4، سورہ فضلت حامیم سجدہ کی آیت 9 تا 12۔ یہ قرآن شریف میں جو تخلیق کائنات یا دنیا کے وجود میں آنے اور آسمان زمین کے بننے، سورج چاند کے پیدا ہونے کے بارے میں، پہاڑوں کے زمین پہ پیدا کرنے کے بارے میں جو آیت ہیں اور جو احادیث ہیں اس کے بارے میں، اور جو سائنسی نظریات ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح کی معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔